خلاف جہاد جہاد اکبر ہے، حبش کے خلاف نعرہ تکبیر، جہاد اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ جہاد ہے فرمایا، یہ جہاد کیا کر، یہ تیرا جہاد اکبر ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے نفس کے خلاف۔ تیرے اندر اگر حسد کی بیماری ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے نعت خان ہے، چاہے پیر ہے، آقا کریم کا فرمان ہے جس دل کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اس کی نیکیاں اللہ اس طرح رہگا کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ آپ کا سبق تھا، یہ آپ کا درس تھا، ہم اس سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ سے نکالنا، اسے اپنے آپ سے ختم کرنا، یہ طریقت کا راستہ ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے۔ شریعت آپ فرماتے تھے نا، تم مولوی ہو، شریعت والے ہو، تمہارے پاس جو ہے نا ظاہر ہے، ظاہر پہ رٹتے ہو، جو باطن والے طریقت والے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ سارے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور آپ اس شعر جب گفتگو کرتے تھے نا، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نہ فنا میری نہ بقا میری۔ ڈسٹرب نہ کر، بیٹھ جائیں، بہت ہم بیٹھ جائیں، نہیں پلیز بیٹھ، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، بیٹھ۔ نہ فنا میری، توجہ کریں میری بات، ڈسٹرب نہ کریں مجھے، یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں، اٹھے نہیں، ردم سارا خراب ہو جاتا ہے، پلیز پہ رکھ دیں۔ نہ فنا میری، توجہ کریں، اہل طریقت لوگ بیٹھے تب گفتگو کر۔ بابا جی منع کرتے تھے یہ باتیں سٹیج والی نہیں ہیں، مجھے جب بھی درس دیتے تھے تم خطیب مسجد کا یہ سٹیج میں بیان نہیں کرنی ہے۔ فرمایا نہ فنا میری نہ بقا میری، میں فانی ہوں، مر جانا ہے، اب زندگی اللہ نے دی ہے، باقی ہے، فنا مروں گا تب بھی میرا اختیار نہیں ہے، زندگی زندہ ہوں تب بھی میرا اختیار نہیں ہے۔ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے عیش شکیل نہ ڈھونڈیے، میں تو مٹی کا ڈھیر ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے ڈوبنا نہیں ہے، میرا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا بابا جی اتنا بڑا علم، اتنا بڑا عرفان، اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی طریقت کی دولت، علم و عرفان، اس کو عام کیوں نہیں کرتے؟ اگر منظر عام پہ آ جائیں، لوگ آپ کے پاؤں چومیں، دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ فرمایا ضرور مجھے رہنے دو، میں جھک کے دنیا سے گزر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نیواں ہو کے، کہتے تھے نیواں ہو کے رہ، نیواں ہو کے گزر جا، دنیا کو چھوڑنا ہے، سر نہ اٹھا، نیواں ہو کے رہ، نیواں ہو کے میں نے زندگی گزار دی ہے، اور نیواں ہو کے رہنا ہے، نیواں ہو کے رہنا ہے، نیواں ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ ساری زندگی کسی کو پھونک نہیں ماری، ساری زندگی کسی کو جب کو دیکھتے نا، جب کو دیکھتے کو غریب گھرانا ہے، طریقت کا یہ راستہ ہے۔ کئی گھر میں جاتے وہ کہتے بابا جی ہمارے پاس بسترا نہیں ہے، بابا جی ڈاکٹر صاحب اللہ انہیں سلامت رہے فرماتے ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کو دیا، میرے پاس نہیں ہے، فلاں مائی کے گھر میں تلائی نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ طریقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب فلاں گھر میں تلائی نہیں ہے، ذرا کوشش کریں نا اس گھر میں تلائی پہنچ جائے۔ فلاں گھر میں رضائی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، پنکھا میں فلاں گھر میں گیا ہوں، پنکھا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا مہربانی کریں ان گھر والوں کو پنکھا لے کے دے دیں۔ یہ فقیر کا سبق ہے، انسانیت کی خدمت ساری زندگی کی ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو دست دیا ہے۔ فرمایا رب کو الہ مانو، رب کی ذات پہ پورا یقین کرو۔ آونا فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے، لوگوں سے بھیک مانگو۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر خدا پہ ہوتی ہے، خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے عیش شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں۔ علی صاحب کون تو کنزن مخفیاں واحبہ مدون، یہ شراب تو اس کی طرف تھا۔ آپ فرماتے تھے وہ اسے خیال ہوا میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے اس نے تجھے بنایا ہے، تو اس کی پہچان کرانا۔
تو اپنے بت بنا کے کھڑا ہے، اپنے آپ کی پہچان کرا رہا ہے۔ اس کی پہچان جو کراتا ہے نا، جن لوگوں نے ساری زندگی، میرے بابا جی نے، خواجہ پیر میرے شاہ صاحب نے، حضور خواجہ زندہ پیر نے، بڑی سرکار نے، داتا صاحب نے، علی احمد ثابت پاک نے، ان لوگوں نے ساری زندگی خدا کی پہچان کروائی ہے۔ آج اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں کسی کا حسن خیال ہوں، میں کسی کا حسن، میرے رب کو خیال آیا بناؤں تو فقیر محمد کو بنا دیا۔ رب کو خیال بنانے کا آیا تو ظہور کو بنا دیا، ڈاکٹر اسحاق کو بنا دیا، حاجی شکیل کو بنا دیا، ہمارے بھائی حاجی عبدالرحمن صاحب، محمد عرفان صاحب، جنہوں نے یہ بزم سجا رکھی ہے اپنے والد صاحب کے۔ میں ان سے گزارش کروں گا یہ سلسلہ توڑے نہیں، یہ سلسلہ توڑے نہیں، یہ سلسلہ توڑے نہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اگر مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ میں آپ کے بھائیوں میں شامل ہوں۔ میں کسی کا اپنا وجود عدم نہیں، نہ میرا مرنے بھی اختیار ہے، میرا اپنا وجود ہے۔ فرماتے تھے تجھے اپنے وجود پر کوئی اختیار ہے؟ اگر تجھے اپنے وجود پر اختیار ہوتا تیرے بال سفید کیوں ہوتے؟ وہ تیرے بال سفید ہو رہے ہیں تو پھر کالے کرتا ہے، پھر سفید ہو جاتے ہیں۔ تو چاہتا ہے تیرے دان ٹوٹے، تو چاہتا ہے تیری کمر ٹیڑھی ہو، تو چاہتا ہے بال سفید ہو، بال سفید تیرے ہوتے ہیں اس لیے کہ تجھے اپنے وجود پر اختیار نہیں ہے۔ جس کا اختیار ہے اس کے اختیار کو مان کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لے۔ اب بابا جی کا تھوڑا سا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، باتیں تو بہت کرنے والی ہیں لیکن آپ لوگوں نے ذرا ٹائم میں نہیں لیتا۔ حضور کی محبت آپ فرمایا کرتے تھے توحید میں نا، جب ہم توحید بیان کرتے ہیں احدیت کو بیان کیا، آپ کی کتاب دیوان چشتی مقام احدیت کو بیان کیا، مقام وحدت کو بیان کیا، مقام وحدیت کو بیان کیا۔ آپ وحدیت میں بیٹھے ہیں، ہم سب مقام وحدیت میں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ایک وحدت کا مقام ہے، اس سے پہلے ایک احدیت کا مقام ہے۔ احدیت کا مقام اللہ رب ذوالجلال کا ہے، وحدت کا مقام سرکار مدینہ ہے۔ وحدیت میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ وحدیت جب آگے بڑھتی ہے نا، ڈائریکٹ عادیت پر نہیں پڑتی، درمیان وسیلہ وحدت کا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ کی تباہ کے بغیر خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے عالم ارواح میں روحانی معراج کی بات سامنے آگے توجہ کریں۔ روحانی اللہ نے آپ کو روحانی معراج عطا فرمائی نا، آپ بلند لا مقام تک روحانی معراج تک گئے نا، جب خدا کے جلووں کو دیکھا نا، جب ادھر خدا کی انوار و تجلیات جلووں کو دیکھا، ان مقامات کو دیکھا، اپنے اندر دیکھا، وہ سارے مقام بایزید کے اندر موجود ہیں۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ لا مقام پہ گئے نا روحانی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، معراج پہ گئے نا روحانی طور پہ، وہاں پہ بہت سارے مقامات دیکھے۔ جب دیکھے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے۔ سبحان اللہ یا ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ بابا جی فرماتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر گروڑی میں لال ہے۔ بھیک داس کا شعر پڑھ دینا ڈاکٹر صاحب۔ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر گروڑی میں لال ہے، گرا کھولنا جانا اس میں بے کنگال ہے۔ فرماتے تھے کوئی بتانے والا راستہ نہیں ہے۔ اب جب وہاں دیکھا خدا کی جو مقام اللہ نے بنائے تھی نا اپنے بارگاہ میں، جب بایزید اوپر دیکھا، پھر اپنے سینے وال دیکھا، جہاں کے دیکھا، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے، جو انوار وہاں ہے وہ یہاں ہے، جو مقام وہاں ہے وہ یہاں ہے۔ ہاتھ جوڑے مولا، سب کچھ ادھر ہے، میں کنگال ہوں، میں کیسے اپنے آپ تک پہنچ سکتا ہوں؟ یا اللہ میں کنگال ہوں، میں کنگال ہوں، خاموش، میں کنگال ہوں،
پہنچ سکتا ہوں، اللہ مجھے بتا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا بایزید میں عادیت کا مالک ہوں، ایک میرا وعدت والا رسول ہے، تو وادیت میں رہتا ہے، اگر یہاں تک پہنچنا ہے، اندر تک پہنچنا ہے، میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے۔ راستہ ہے میرے محبوب کا، راستہ ہے نا، میرے محبوب کا راستہ ہے۔ اتباع مصطفیٰ کا، غلامی مصطفیٰ کا، سب کچھ تیرا اندر روشن ہو جائے گا۔ بخدا خدا کا یہی ادر، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر عالم دو جہاں ہے۔ میلاد کی محفل میں بابا جی کا زبان سے نکلا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، آخری بات ہے۔ باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، اگر میں کہتا ہوں بابا جی کی گفتگو 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں کرتا ہوں، ختم نہیں ہو سکتی، اتنی قیمتی وہ ہیرے ہمیں دیے انہیں۔ محمد فخر عالم دو جہاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہر جسم و جان میں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر عالم میں 2 جہاں ہیں، دنیا اور آخرت کے عالم کے فخر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر جسم و جان ہیں، خریدار محبت کا گماں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بسر بس جملہ شان ہیں، جملہ شان ہیں۔ اس موجود جز ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد زینت کون و مکان ہے۔ پوری کائنات کی جو زینت ہے وہ محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ۔ عقیدہ اپنا چشتی ہے تو یہ ہے، بابا فقیر محمد چشتی، عقیدہ اپنا چشتی ہے تو یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہستی کا ساز و سامان ہے۔ فرماتے ہستی اس کو کہتے ہیں جو خود ذات موجود ہو، جو خود ذات موجود ہو۔ اس ذات نے جب ساری کائنات کو تخلیق کیا، اپنے نور سے، اپنے ہی نور سے، اپنے ہی نور سے ایک نور بنایا، اپنا ہی نور ظاہر کیا، اس نور کا نام محمد رکھ دیا اور اس سے ساری کائنات کو بنا دیا۔ محمد ہستی کا ساز و سامان ہے، اسی نور سے ساری کائنات کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور آپ نے دوسرا کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اجازت کر چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سب دیکھو نور محمد کا، کہو سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے میرے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، بابا جی کی روح کو اصالے ثواب سے، میرے لیے نہیں کہنا۔ فرماتے ہیں سب دیکھو نور محمد کا، سب دیکھو نور محمد کا، وہ منشا کل اسماء کا ہے، وہ مصدر کل انبیاء کا ہے۔ سارے نبیوں کو نبوت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، اور ہر نبی نے امت کو بھی کلمہ دیا اور خود پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مصدر کل انبیاء کا ہے، سب دیکھو نور محمد کا، وہ نقطہ علم ازل کا ہے، وہ ہر اول کا اول ہے، وہ ہر اول کا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ ہر اول کا اول ہے، وہ ہر مجمل کا مجمل ہے، وہ باطن میں مستور ہوا۔ آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ کے؟ بابا جی کے کہنا ہے اللہ کی رضا، بابا جی کے سارے